ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق علم دین سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سے ایسے شرعی مسائل سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملیں گے، اور اس میں کئی ایسے سوالات بھی ہوں گے باقی جب سوال سنتے ہیں تو آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ میں نے پوچھنا تھا، یہی چیز میں بھی سیکھنا چاہتا تھا، یہ چیز میرے بھی کہیں دماغ میں اٹکی ہوئی ہے، کسی مفتی صاحب سے پوچھنی ہے۔ تو بہرحال جب ضروری شرعی مسائل ہوں اور درپیش ہوں پھر تو آپ انتظار نہ کریں کہ پروگرام آن ایئر ہوگا تو ہم وہ مسائل سیکھیں گے، پھر آپ باقاعدہ دارالفتاء اہل سنت سے یا کسی بھی سنی مفتی صاحب سے آپ باقاعدہ وہ مسئلہ شرعی پوچھ لیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک سیشن جو پروگرام کا ہے اس میں کئی شرعی مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں اور آڈیو سوالات بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ مفتی محمد جمیل رضا طاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو پہلے ویڈیو سوال دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد اواب خان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبر میں شجرہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ اور لوگ بھی عہد نامہ بھی رکھتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی رکھتے ہیں، تو رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور پھر رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت کے تدفین کے وقت کوئی ایسی چیز جو اس کے لیے باعث برکت ہو اور اس کے لیے ذریعہ نجات بنے، ایسی چیز میت کے ساتھ قبر میں رکھی جا سکتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کی صورت میں ان کو اپنا کرتا، ان کے تدفین کے موقع پر ان کو اپنا کرتا بھی پہنایا تھا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا وہ ان کے کفن کے موقع پر پیش فرمایا تھا، جو ان کے کفن میں شامل کر کے جو ان کی پھر اس میں تدفین ہوئی۔ اچھا، اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن شریف تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو تراش کر جدا فرمائے تھے، تو وہ ناخن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ اسی طرح منہ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج کے موقع پر اس کو تقسیم فرمایا تھا، جو حلق کی صورت میں سر اقدس سے جدا ہوئے تھے، اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم کیا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ منہ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن پاک یہ اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی وصیت فرمائی تھی کہ یہ آنکھوں پہ رکھ دینا۔ تو یوں برکت والی اشیاء میت کے ساتھ تدفین کے موقع پر رکھی جا سکتی ہیں۔ البتہ جو عہد نامہ ہے یا شجرہ شریف ہے، اس طرح کی مقدس تحریریں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میت کے لیے دعائیں مذکور ہیں، تو ایسی جو دعاؤں کا جو سلسلہ ہے پرچے کی صورت میں، تو وہ میت کے جسم پر اس طرح نہ رکھا جائے۔ اس کے لیے علماء نے ایک ادب کا طریقہ کاری ارشاد فرمایا ہے کہ میت کی جو جانب قبلہ والی جو دیوار ہوتی ہے تو اس دیوار میں کچھ شغاف کر کے، کچھ سوراخ کر کے، اور اس کے اندر یہ جو عہد نامہ ہے، شجرہ شریف ہے،
اس طرح کی تحریر کو اس شگاف میں رکھ دیا جائے، میت کے جسم کے اوپر، کفن کے اوپر یا کفن کے اندر جسم پر یوں نہ رکھا جائے، یعنی طاق نما جیسے کچھ کھود کر اور اس میں وہ رکھ دی جائے، قبلے کی جانب کچھ نہ کچھ دیوار میں کچھ کھدائی کر کے اس میں محفوظ طریقے سے۔ اچھا، قبریں جیسے مختلف ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کئی جگہوں پر زمین میں جو قبر باقاعدہ بنائی جاتی ہے تو اس میں وہ لحد ہی بنائی جاتی ہے، اور کئی مقامات پر ایسا ہے کہ وہ قبر صندوق نما ہوتی ہے، اور ہم جیسے کراچی کی بات کریں تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا، یہاں باقاعدہ بلاک وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، صندوق نما کہلاتی ہے۔ صندوق نمائی وہ کہلاتی ہے، تو پھر اس میں کوئی لکڑی کی چیز یا کچھ اور رکھ کر اس کے اوپر رکھ دیے جائیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بلاک کھڑا کر کے میت کے سرہانے کی جانب، ٹھیک اس تو یہ بلاک کھڑا کر کے رکھ دیا جائے اور اس بلاک کے اوپر صحیح رکھ دیا جائے، اور بلاک صاف ستھرا ہو، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے یوں میت کے ساتھ اس کی تدفین ہو سکتی ہے۔ اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میت کے کفن پر انک وغیرہ سے نہ لکھا جائے، بلکہ شہادت کی انگلی سے میت کے کفن پر بھی عہد نامہ یا اس طرح کی دعائیں، وہ جیسے انگلی پھیر کر لکھا جاتا ہے جس سے نظر نہیں آتا، تو اس طرح کی تحاریر بھی لکھی جا سکتی ہیں۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ میت کے کفن پر اس طرح کی تحریر جو انگلی کے ذریعے سے لکھی جائے، عہد نامہ وغیرہ میت کے ساتھ قبر میں رکھا جائے، اس پر فتاوی رضویہ میں ایک باقاعدہ رسالہ موجود ہے، مختلف فتاوی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ذکر فرمائے ہیں، اور اس میں بزرگان دین کا بھی معمول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ جی، مزید کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ جمیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد کے چندے سے جمع شدہ رقم بچی ہوئی ہے، صرف میلاد کر سکتے ہیں، یا اب جو میرے پاس رقم ہے کیا میں اس میں میلاد کی نیت سے کوئی کھانے کی چیز خرید کر تقسیم کر دوں؟ کیا کہتے ہیں؟ میلاد شریف کی جو رقم اگر انہوں نے اپنے گھر میں اگر میلاد شریف کے حوالے سے کوئی رقم مختص کی تھی، الگ کی تھی، اور اس کے اندر جو بھی اہتمام ہوتے ہیں میلاد شریف کے حوالے سے، نیاز کا اہتمام اور دیگر جو لوازمات ہوتے ہیں میلاد شریف کے لیے، جیسے چادر وغیرہ بچھانا، کھانے پینے کا اہتمام، تو اب اس طرح کی چیزوں میں اگر رقم بچ گئی ہے اور وہ رقم آپ ہی کی تھی، تو اس رقم کو بقیہ آپ اپنے جائز کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس اچھی نیت کے ساتھ آپ نے رقم کو نکالا تھا، تو ایک نیکی کے کام میں صرف کرنے کے لیے نکالا تھا، تو آپ اس رقم کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، غربا فقراء کو کھانے کھلانے وغیرہ کے لیے پیش بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے بتا دیا کہ رقم اگر اپنی تھی، یعنی کسی نے کچھ نکالی ہو، بالفرض 1,00,000 روپے نکالا تھا کہ میلاد شریف کے لیے ہم نے خرچ کرنا ہے، تو اب وہ 50,000 60,000 خرچ ہوا، 30,000 بچ گئے، تو آپ نے وہ مسئلہ تو بیان کر دی۔ مختلف لوگوں کی اگر جمع کروائی تھی، سوال کے ظاہر سے بھی یہی لگتا ہے کہ لوگوں سے ہی جو جمع کی ہوئی تھی 5,000 2,000 4,000، اب یہ رقم کیا اپنی مرضی سے پھر کھانا کھلانے میں استعمال کر لی؟ اب یہ ایسا جو ایونٹ تھا جیسے 12ویں شریف کی کوئی محفل تھی، اور اس محفل کے لیے مختلف لوگوں سے رقوم حاصل کی گئیں، اور اس میں جو خرچہ ہونا تھا وہ خرچہ ہو گیا، اب 10-15 ہزار روپے بچ گئے، تو یہ اپنے طور پہ اس رقم کو پھر یوں خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ اس رقم کے جو مالکان ہیں، جن حضرات کی طرف سے یہ رقم آپ کو ملی تھی، ان سے پھر اجازت لینی ہوگی، کیونکہ یہ چندہ ہے اور چندہ دینے والوں کی ملک پر باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ خرچ نہ ہو جائے جس کام کی اجازت دی گئی تھی، تو مالکان سے پھر نئے سرے سے اجازت لینی ہوگی کہ اب یہ 10-15 ہزار روپے رقم بچ گئی ہے، اب اس کا کیا کریں؟ تو جو چندہ دہندگان تھے ان سے اجازت مل جاتی ہے کہ اس کو کسی دینی کام میں خرچ کر دیں، مسجد میں صرف کر دیں، مدرسے میں دے دیں، تو پھر اس طرح خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ نہیں کہ اسی کو اسی جیسے کام میں، یعنی اگر اجازت والی بھی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی نہیں ملا، اور اب میلاد کے لیے یہ لیا ہے تو میلاد میں ہی استعمال کر لیا جائے، اسی جیسے اسی مثل جو کام ہوتے ہیں، محفل ہوتی ہے، یا پھر آئندہ سال میلاد کے لیے رکھ لیے جائیں۔ اب مثال کے طور پہ ایسا بھی ممکن ہے کہ جو مالکان تھے، جن حضرات کی طرف سے چندہ ان کو ملا تھا، اب وہ رابطے میں نہیں ہے کہاں سے چندہ ملا تھا، دینے والوں کا کچھ علم نہیں ہو رہا کہ ان سے جا کے نئی اجازت لیں، تو ایسی صورت میں جو مال جس نیت سے مقصد سے حاصل کیا گیا تھا تو اس مقصد میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ 12ویں شریف میلاد شریف کا جو معاملہ ہے،
یہ کوئی ایک ہی سال کرنے والا معاملہ تو تھا نہیں، بلکہ یہ یوں سمجھیں کہ سال میں کئی بار میلاد شریف کا ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، تو اگلی دفعہ جب میلاد شریف کا پروگرام ہو تو یہ بقیہ رقم اس تقریب میلاد کے موقع پر صرف کی جا سکتی ہے۔ کہ آج ایک بندہ نماز کے دوران آج مجھے ملا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے نماز فجر ادا کی ہے، اگر آپ تب تک ظہر نماز ادا نہیں کریں گے تو آپ کی صبح والی نماز قبول نہیں ہوگی۔ فجر پڑھ لی ہے لیکن ظہر نہیں پڑھی تو یہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح مختلف نمازوں کے بارے میں اگر اس کو اس طرح مختلف نمازوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کسی نے یہ گمان بنا کہ اصل میں لوگ آپ کو اس طرح کے کئی ملیں گے نا، تراویح نہیں پڑھی تو بولتے ہیں آپ کا روزہ کیسے ہوگا، آپ کا روزہ بھی نہیں ہوگا جبکہ آپ نے تراویح ادا نہیں کی ہے۔ اچھا، تو ایک نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو بجائے یہ کہ اس کو ترغیب دیں کہ بھئی آپ ظہر بھی پڑھو عصر بھی پڑھو، پھر کہیں گے آپ کی اس نماز کا بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو ثواب تو ملے گا نہیں، آپ نے دوسری نماز قضا کر دی ہے۔ تو آپ کہیں اس پر کیا آپ سمجھائیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو نیکیاں ایسی ہیں جو مختلف اوقات میں نیکیاں کی جاتی ہیں، جیسے فجر کا اپنا ایک وقت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان سب کا اپنا اپنا ایک مخصوص وقت ہے جس میں ان کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو اب اگر کسی نے فجر نہیں پڑھی اور وہ ظہر پڑھتا ہے، عصر، مغرب، عشاء پڑھتا ہے، یا قضاء عمری جس کے ذمے بہت زیادہ ہیں اور وہ اگلی نمازیں پڑھ رہا ہے، تو ہم اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو درست شرعی مسئلہ بھی بیان کریں گے۔ ایک آدمی جو بے نمازی تھا ایک عرصے تک، اور اب وہ نماز پڑھنا شروع اس نے کر دی، اب وہ فجر میں نہیں آتا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں آتا ہے، تو اب ایسے آدمی کو ہم یوں نہیں کہیں گے آپ فجر میں تو آتے نہیں ہو، تو یہ ظہر، عصر یہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو نماز پڑھنے کا تو فائدہ ہے۔ اب رہا یہ کہ اس نے جو فجر نہیں پڑھی تو اب ہم اسے فجر کی نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے اور اسے ہمت بندھائیں گے کہ ماشاءاللہ آپ 4 نمازیں تو پڑھ ہی رہے ہیں، اب ایک فجر رہ گئی، وہ بھی آپ اگر کنٹینیو پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کرتے رہیں تو یوں 5 نمازیں آپ وقت پہ ادا کرنے والے 5 وقتہ نمازی ہو جائیں گے، اور اس طرح فجر کی نماز بھی آپ جماعت سے پڑھیں گے، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے، تو یہ پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کی ہمت بندھائیں، تو تھوڑی سی تھپکی دینے سے وہ انشاءاللہ فجر میں اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اور آج کل تو ویسے بھی فجر کی نماز تقریباً کہیں 6:20 پر ہے، کہیں 6:25 پر ہے، اور یہ عام طور پہ ایسے ٹائم ہے جس ٹائم میں بہت سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں، اور نہیں بھی اٹھتے تو 20-25 منٹ بعد اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر بالفرض کوئی نماز قضا کر دیتا معاذ اللہ، گھروں کے اندر جو اسکول جانے والے بچے ہیں اور ان کی جو وین ہیں، رکشے ہیں، آٹو وغیرہ، وہ آپ کو 7 بجے کے بعد تو دندناتے پھریں گے نا، وین آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے۔ بچوں کو ناشتہ وغیرہ کرانے کے لیے لازمی بات ہے کہ مرد و عورت جو ماں باپ ہیں وہ تقریباً 6 بجے، 6:15 بجے اٹھ جاتے ہیں تاکہ بچوں کو ناشتہ پانی کرا کے اسکول بھیجیں۔ تو اب یہ تھوڑی سی ہمت کریں نماز کی، جس طرح بچوں کو اسکول وقت پر پہنچانے کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، الارم وغیرہ لگاتے ہیں کہ وین والا آ جائے اور وہ ہارن بجا بجا کے چلا جائے اور ہمارے بچے کی گویا فیس بلا وجہ جا رہی ہو، تو اس کا جس طرح ہم خیال کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم میں حرج آئے گا اور کرایہ بلا وجہ گویا بھرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ تو آ گیا تھا بچے کو لینے، تو جس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں کہ بچے کا ایک دن کا بھی اسکول کا ناغہ نہ ہو، تو اسی طریقے سے ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر فجر کی نماز بھی لازم فرمائی ہے تو اس کی ادائیگی میں بھی کسی طرح کوتاہی نہ ہو۔ تو الارم ہمارے مختلف کاموں کے لیے تو ہم اپنے موبائل کے 2-2 3-3 الارم سیٹ کر کے رکھتے ہیں، لیکن الارم اگر سیٹ نہیں کرتے تو نمازوں کے حوالے سے بعض لوگ نہیں کرتے، تو اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ تو جمیل صاحب مسئلہ ہو گیا، لیکن یہ جو سوال تھا نا، اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں بعض اوقات، لوگ ایک چیز کی برائی اگر کسی میں ہے تو نیکیوں کو ڈائریکٹ نشانہ بنانے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ داڑھی والے ہیں، آپ نے یہ کام کر دیا، آپ نے داڑھی رکھ کر یہ کام کر دیا۔ داڑھی، اگر داڑھی والے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ داڑھی کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ ٹوپی رکھنے والا کوئی آدمی ہے یا نماز پڑھنے والا ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، روڈ پر بھی ہو سکتی ہے، دکان پہ بھی ہو سکتی ہے، اس کو یہی نیکیوں کا تانا دیا جائے گا۔ اب خدا نہ خاصہ کوئی آدمی وہ نیکیاں چھوڑ دیں، یعنی گناہوں کی لت ہے، ہاں، وہ کہے گا داڑھی کی وجہ سے لوگ مجھے مزید لان تان کر رہے ہیں، یہ کام تو نہیں چھوڑنا جو تو میں یہی چھوڑ دیتا ہوں،
داڑھی لوگ کٹوا دیں گے، یعنی نماز پڑھنا جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی شخص کے بارے میں کہا گیا نماز وہ پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دن آئے گا ایسا، یہ نماز اسے چوری سے روک دے گی، یہ نماز۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس عمل کی وجہ سے نیکیوں کا بھی، اس سے نیکیاں بھی چھڑوا دیں۔ تو میں نے جتنی مثالیں دی ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہا تو اس کو کہتے ہیں روزہ بھی نہیں رکھ، روزہ بھی چھوڑ دے، تیرا روزہ تو قبول نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے؟ آپ کو شرعاً یہ حق نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں۔ ہاں ترغیب دیں کہ تراویح سنت موقدہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کے چھوڑنے کی عادت بنانے والا آدمی گناہ گار ہوتا ہے، آپ اس کو یہ ترغیب دیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ تراویح نہیں پڑھی تو روزہ بھی نہ رکھیں۔ یہ ایک دوسرے کے اوپر یوں موقوف عبادات نہیں ہیں، لہذا ایسی آپ جو ہے نا وہ گفتگو نہ کریں کہ جس سے سامنے والے کی وہ جو نیکیوں والی حوصلہ افزائی ہے وہ حوصلہ شکنی میں تبدیل ہو جائے اور پھر وہ عبادت سے بھی دور ہو جائے۔ جی مزید کچھ سوالات لیتے ہیں، بلکہ ایک ویڈیو سوال دیں۔ عرفان الوری عرض گزار ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بندہ فقہی اعتبار سے شافعی ہو، وہ حنفی مرشد طریقت سے بیعت کر سکتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ جی فقہ میں شافعی فقہ سے ہے، فقہ شافعی سے، اسی طرح مالکی حنبلی، تو اس پر کیا کریں؟ امت مسلمہ میں جو فروعی مسائل ہیں، اس حوالے سے جو ائمہ مجتہدین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار حضرات، ان کے زمانے میں اور بھی کئی ائمہ مجتہدین تھے جو فروعی مسائل میں اجتہاد فرماتے تھے، اور ان کے متعلقین ان کے بتائے ہوئے مستنبط مسائل پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے اجتہاد کیا ہوتا تھا ان مسائل پر عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیگر ائمہ مجتہدین کے جو پیروکار تھے وہ ان چاروں کے اندر ضم ہو گئے۔ تو یوں اب قیامت تک اگر ہم دیکھیں گے تو یہ چار فقہائے کرام، چار ائمہ مجتہدین، ان کے پیروکار دنیا کے مختلف مقامات پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ فروعی مسائل کے حوالے سے جو ایک عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے، ان میں سے ایک فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے۔ جہاں تک معاملہ جو بیعت وغیرہ کا ہے، تو یہ بیعت کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ایک کڑی با کڑی چلا ہوا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس سے خلفائے اربعہ، تو ان حضرات کا جو ایک بیعت کا سلسلہ تھا، پھر ان میں سب سے زیادہ جو نمایاں یہ سلسلہ چلا وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف سے چلا، اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ ایک روحانی سلسلہ ہے، ایک خصوصی فیوز و برکات کا ایک طریقہ ہے۔ تو لہذا جس طرح قادری سلسلہ ہے، قادری سلسلے میں اگر ہم غور کریں تو حنفی بکثرت موجود ہیں، لیکن یہ قادری سلسلہ جہاں جڑتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے ذریعے سے پھر اوپر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باقاعدہ متصل جا رہا ہے۔ تو فقہ احناف، بڑے بڑے علماء، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جو بیعت کے حوالے سے جو طریقہ ہے اس سے وابستہ ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنبلی سے وابستہ ہونے کے باوجود اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو مریدین ہیں اس کے اندر شوافع بھی ملیں گے، حنابلہ بھی ملیں گے، مالکیہ بھی ملیں گے، اور احناف کی تو ایک بڑی تعداد ہے۔ یعنی پاک و ہند میں اگر ہم دیکھیں تو حنفی مسلمانوں کی کثرت ہے، اور تقریباً اپنے آپ کو قادری سے کہلانے والے بھی موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شافعی کوئی شخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حنفی سلسلے کے اندر وہ کسی، یعنی مثال کے طور پہ قادری یا نقش بندی، سہر وردی، ان سلسلوں میں سے، چشتیہ سلسلے میں سے کسی سے وابستہ ہونا وہ چاہتا ہے، تو ایک شافعی شخص وہ کسی حنفی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جو پیر کے حوالے سے جو علماء کرام نے چار صورتیں، چار شرائط ذکر کی ہیں، تو ان اوصاف کا اگر کوئی شخص حامل ہے تو وہ پیر بن سکتا ہے، اس سے بیعت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔
دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عالم ہو اور کتاب و سنت سے وہ ضرورت کے مسائل نکال سکتا ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ طور پر گناہوں کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک باقاعدہ متصل ہو، درمیان میں انقطاع نہ آیا ہو۔ تو ان چار شرائط کا حامل اگر کوئی شخص ہے تو اگر وہ صاحب اجازت ہے اور اس کو آگے بیعت کرنے کی ایک صورت بنا رہے ہیں تو ان سے بیعت ہو سکتے ہیں۔ اب پیر صاحب شافعی ہوں، پیر صاحب حنفی ہوں اور مرید شافعی یا حنفی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یہ ایک روحانی فیض حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو روحانی فیض حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی ایسی حد بندی نہیں ہے کہ وہ حنفی ہی پیر سے بیعت ہوگا تو شافعی مرید وہ شافعی پیر سے ہی بیعت ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو تقسیم کاری ہیں فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کے اعتبار سے، یہ فروعی احکامات کے اعتبار سے ہیں، اور اولیاء کرام کے اندر جو بیعت کے حوالے سے چار مشہور سلسلے ہیں وہ روحانیت کے اعتبار سے ہیں، ایک قلبی فیضان کے اعتبار سے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ حنفی سے بیعت ہو تو حنبلی سے بیعت ہو، یا آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے بیعت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر یہ اعتراض کرنا وہ بھی لغو اور بیجا ہی ہوگا کہ کوئی کہے کہ فقہ شافعی کے مطابق وہ نماز میں کچھ فرق ہے، ان کے ہاں کچھ چیزیں سنت ہیں، ہمارے ہاں وہ چیزیں درجہ وجوب رکھتی ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں ہمارے ہاں سنت ہیں اور ان کے ہاں وہ فرض کا درجہ رکھتی ہیں، یا نماز میں ہی فرق ہے، عمل کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ تو اب یہ تو اعتراض نہیں کیا جائے گا پیر کی نماز جدا ہے اور مرید کی جدا ہے؟ نہیں، اس طرح کا اگر جو فرق آ رہا ہے تو اس فرق کا لحاظ رکھنا، یعنی اس فرق سے پیری مریدی کے اوپر کوئی اعتراض وارد نہیں کیا جا سکتا کہ پیر صاحب تو اس طرح پڑھتے ہیں تو آپ اس طرح کیوں پڑھتے ہیں۔ تو یہ فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی ان کا تعلق الگ ہے، یہ احکام شرع جو ظاہری ہیں ان کے اعتبار سے ایک سلسلے یعنی ایک طریقے کو آپ فالو کر رہے ہیں، اور ایک روحانیت کے اعتبار سے جو ایک خصوصی فیضان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لنک جڑتا ہے، تو اس کی برکتیں وہ آپ بالکل حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی فقہ حنبلی شافعی مالکی ان میں سے کسی بھی وابستہ پیر سے آپ فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ بکثرت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے لوگ باقاعدہ موجود ہیں کہ حنفی ہونے کے باوجود وہ شافعی سلسلے کے کسی پیر صاحب سے بیعت ہوتے ہیں اور ان سے روحانی جو فیض حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہ بالکل وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، اگر کسی نے 3 جمعے نہیں پڑھے یا سفر میں تینوں جمعے آ گئے تو اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ 3 جمعوں کے بارے میں عوام میں کافی مشہور ہوتا ہے، اور چونکہ وہ وعیدات بھی ہیں اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس نے 3 جمعے بلا عذر چھوڑ دیے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور مختلف وعیدوں کو بیان کیا گیا۔ بعض لوگ تو اس کو کفر سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا اگر 3 جمعے چھوڑ دیے۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی واضح فرما دیں، لیکن ساتھ جو انہوں نے کہا کہ وہ سفر میں تھے اور تینوں جمعے ہی سفر کی حالت میں گزر گیا، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اب جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی شخص مسلمان سفر کی حالت میں ہو، اور سفر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے شہر سے دور کسی ایسے مقام پر سفر کر رہا ہو جو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر ہوتے ہیں، تو ایسے مقام پہ سفر کرنے والا شخص شرعی طور پہ مسافر ہے، اور مسافر کے اوپر بہت ساری چیزوں میں شریعت مطہرہ نے تخفیف کی ہے، جیسے 4 رکعت جو فرض ظہر عصر اور عشاء کے ہیں ان میں وہ 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جماعت اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یوں ہی ایک تخفیف یہ ہے کہ اس کے اوپر جمعہ بھی فرض نہیں ہے جبکہ وہ مسافر ہو۔ تو اگر مسافر نے جمعہ چھوڑا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے اس طرح کی وعید کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ مسافر اگر کسی شہر میں آ چکا ہے اور وہاں مسلمان جمعہ پڑھ رہے ہیں تو مسافر مقیم امام کے پیچھے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ سکتا ہے، اب اس سے ظہر کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی شخص ہے جو مقیم ہے اور بلا عذر شرعی وہ جمعہ نہیں پڑھتا، تو جمعہ نہ پڑھنے کی صورت میں قصداً جمعہ بھی نہیں پڑھ رہا، اب یا تو ظہر پڑھ لیتا ہے لیکن بلا وجہ جمعہ چھوڑ رہا ہے، تو یہ سخت گناہ گار ہے، فاسق ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ اس کے اوپر کفر کا حکم، تو بعض احادیث میں
فقد کفرا کے الفاظ موجود ہیں، تو وہاں علماء کرام نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ ابتدائی اسلام میں نماز ایک ایسا عمل تھا جو مسلمان اور کفار کے درمیان ایک فرق ہے۔ واضح علامت تھی، عام نمازیں بھی، یعنی نارمل نمازیں بھی۔ عام نمازیں بھی۔ تو اب اگر کوئی نماز کا وقت آ چکا ہے، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کے بارے میں ایک شک جاتا تھا، کیا یہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے؟ کیا یہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا؟ ہمارے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، لیکن جب نماز کا موقع آتا ہے تو یہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ منافقین جو ہوا کرتے تھے وہ نماز سے کتراتے تھے، اگر پڑھنی بھی پڑ گئی تو قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یعنی جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے۔ ہاں، تو اب یہ جو منافقین کا ایک طریقہ تھا کہ مسلمانوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، تو بامر مجبوری نماز کی طرف آتے تھے، ورنہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس زمانے رسالت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں نماز ایک ایسی علامت تھی کہ جو شعار اسلام کے طور پہ یوں تھی کہ جو نماز پڑھتا ہوا دکھتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، تو گویا اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دی جاتی تھی، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو یہ اس کے کفر کی ایک علامت ہوتی تھی۔ لیکن جب مسلمانوں میں سستی کاہلی آگے بڑھتی چلے گئی کہ لوگوں نے بہت سارے فرائض میں سستی کاہلی برتنا شروع کی، تو سب سے پہلی جو نشانی قیامت کی جو احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہے اس میں نماز میں سستی، تو نماز لوگ سستی کریں گے، کاہلی کریں گے، تو یہ اگر ہم دیکھیں تو صدیوں سے یہ ایک علامت کا ظہور تو ہو چکا۔ تو اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ گناہ گار ہے، وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا، لیکن وہ نماز کو فرض مانتا ہے لیکن اپنی شامت اعمال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ گناہ گار ہے، سخت گناہ گار ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک بڑا کام نماز کی ادائیگی نہ کرنا۔ تو اب معاذ اللہ اگر کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز نہ پڑھے یا 3 جمعے نہ پڑھے، کوئی ایک جمعہ چھوڑ دے یا ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، تو جب تک معاذ اللہ وہ فرائض ہیں ان کی فرضیت کا جب تک وہ انکار نہیں کرے گا تب تک ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، باقی وہ بلا شبہ ایک گناہ گار ہوگا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک واضح فرق ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے اور مقررہ وقت پر مسجد کے اندر حاضر ہو کر مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز کی خوب پابندی کریں اور نماز میں ہونے والی ان سستی کاہلیوں کو دور کریں، اور توبہ بھی بہرحال کرنی ہوگی۔ اب تک اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہیں یا جمعہ چھوڑے ہیں تو ان ساری نمازوں کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اچھا، نماز جمعہ اگر قضا ہو گیا، چھوٹ گیا، چاہے سفر کی وجہ سے تو یا ویسے ہی نماز جمعہ چھوٹ گیا کسی کا، اب یہ اس کی قضا، جمعے کی قضا جمعہ ہوتی ہے یا کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے کچھ خصوصی شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط ہے جماعت کے ساتھ ہو۔ اب چاہے مقیم شخص جمعہ پڑھے یا مسافر کسی مقیم کے پیچھے جمعہ پڑھے، تو جہاں باقاعدہ جمعہ ہو رہا ہے تو وہاں وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھے گا تو وہ جمعے کی نماز ادا کرنا کہلائے گی۔ اگر مسافر نے جمعہ نہیں پڑھا اس وجہ سے کہ مجھ پہ جماعت لازم نہیں ہے تو اب اس کو ظہر پڑھنی ہے، تو مسافر پر چونکہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مسافر ظہر کی نماز پڑھے گا قصر کے ساتھ، اور جو مقیم شخص ہے اگر اس نے جمعۃ المبارک کی نماز نہیں پڑھی، قصدن نہیں پڑھی، یا یہ کسی ایسی صورت میں پھنس گیا کہ جب یہ جماعت تلاش کرتے کرتے پہنچا تو جماعت نکل گئی، تو اب یہ حتی الامکان کوشش کرے کہ کہیں مجھے جماعت مل جائے۔ صحیح، یعنی اس شہر میں کہیں اور بھی اگر لیٹ ہوتا ہے جمعہ تو یہ وہاں جائے اور وہاں جمعے کی نماز ادا کرے، اور اب ٹائم اگر ایسا ہو چکا ہے کہ کہیں پر بھی اس وقت اب جمعے کی نماز نہیں ملے گی، یا یہ جہاں ہے اور جہاں جمعہ ہوتا ہے اس درمیان میں فاصلہ اتنا ہے کہ جمعے کی نماز نہیں مل پائے گی، اگر یہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اب یہ ظہر کے 4 رکعت فرض ادا کرے گا۔ اچھا، اب رہ گئے اور کئی جمعے پیچھے رہتے ہیں، اب کسی نے توبہ کی ہے، پچھلی نمازیں بھی دہرا رہا ہے،
تو یہ اس جمعے والے دن کی جو جمعے کی نماز ہے اس کی جگہ ظہر کی قضا کرے؟ اب اگر کسی نے کئی جمعے نماز نہیں پڑھی اور وہ ہے مقیم تو باقاعدہ 4 رکعت کے ذریعے سے ظہر کی قضا کرے گا، اور اگر وہ جمعے کے دن مسافر ہوتا تھا یا اس کو یاد آ رہا ہے کہ 3-4 جمعے ایسے چھوٹے تھے کہ جو میں حالت سفر میں تھا، تو اب یہ 2 رکعت ہی قضا کرے گا ظہر کی نیت سے۔ جمعے کی نیت سے نہ مقیم قضا کرے گا نہ مسافر قضا کرے گا۔ ٹھیک، یعنی ظہر پڑھیں گے ان کو ظہر پڑھنی ہے۔ اب مسافر 2 رکعت کر کے پڑھے گا، چونکہ قضا اگر سفر کی حالت میں ہوا ہے جمعہ تو وہ 2 رکعت ظہر پڑھے گا اور مقیم 4 رکعت پڑھے گا۔ اچھا، جمعہ چھوڑتا رہا لیکن ظہر پڑھتا رہا، یعنی جب بھی تھا جمعہ تو کسی نے چھوڑتا رہا اور ظہر پڑھ لیتا تھا، یا جیسے مسافر ہے اس پہ تو ہے ہی نہیں جمعہ اور اس نے جمعہ نہیں پڑھا، اس کی جگہ اس نے ظہر پڑھ لی، تو اس کو تو کوئی چیز دہرانی نہیں ہے؟ ہاں، اب اس کو کوئی چیز دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور عام جو مقیم تھا یہ ظہریں پڑھتا رہا، اب اس نے جمعے سے پہلے ظہر پڑھی ہے تو یہ ظہر نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ جمعہ فرض تھا۔ اگر جماعت ہر جگہ نکل چکی ہے تو ابھی اگر اس نے ظہر کی نیت سے نماز پڑھی ہے تو اس کی ظہر ہو گئی۔ اچھا، ہم نے جمعے کے اوپر اتنی ڈیٹیل تفصیل گفتگو کی ہے، تو کئی ہماری بہنیں خواتین بھی چونکہ پروگرام دیکھتی ہیں تو اب وہ سوچتے ہیں ہم نے تو کبھی جمعہ پڑھا ہی نہیں ہے، تو ان کو یہ جو وعیدیں ہیں یہ کچھ اور چیزیں ہیں اس میں؟ خواتین کے کئی معاملات میں احکامات مردوں سے جدا گانا ہے، تو ان احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ خواتین کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی لازم نہیں ہے، اور اسی طرح ان کے اوپر جمعہ پڑھنا بھی لازم نہیں ہے۔ یہ اپنی 5 وقتہ نمازیں تنہا اپنے گھر میں ہی ادا کریں گی اور جمعۃ المبارک کے دن ظہر ہی کی نماز پڑھیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن یہ 2 رکعت جمعے کی نیت سے پڑھیں صحیح کہ بھائی جس طرح مرد حضرات جمعہ پڑھتے ہیں تو آج جمعہ ہے تو اس لیے ہم بھی جمعے کی نماز پڑھیں۔ تو اگر کسی نے مقیم حالت میں اگر 2 رکعت جمعے کی نیت سے پڑھی ہے اور ظہر بالکل نہیں پڑھی تو یہ تو نماز قضا کرنے والی بات ہوگی۔ تو لہذا خواتین کو 4 رکعت ظہر ہی پڑھنی ہے، جو نارمل بقیہ 6 دن میں جس طرح ظہر کی نماز پڑھتی ہے تو ایسے ہی جمعۃ المبارک کے دن بھی ظہر ہی پڑھیں گی۔ ٹھیک، مزید سوال؟ میرا نام محمد اسلم ہے۔ مفتی صاحب، کیا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے؟ اس کا مطلب بتائیں۔ اچھا جی، اسلم صاحب اور سلامت رہیں آپ، اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عمر کو بڑھاتا ہے، اسی طرح صلہ رحمی یہ بھی عمر کو بڑھاتا ہے۔ تو عمر کو بڑھانے کے حوالے سے ایک صورت جو یہاں پہ آئے گی وہ یہ کہ اس کا جو صدقہ ہے وہ عمر کے بڑھنے کا یوں ذریعہ بنتا ہے کہ اس کے مقدر میں اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ صدقہ ادا کرے گا تو اس کی عمر میں 20 سال کا، مثال کے طور پہ 20 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو اب قدرتی طور پر وہ اس کی تقدیر کے اندر جب صدقہ خیرات کا عمل لکھا ہے تو آدمی کرتا ہے، اپنے شب و روز گزارتے گزارتے وہ صدقے کا عمل بھی کرتا ہے۔ تو صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ تو آدمی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہونا تھا، میجر ایکسیڈنٹ، کوئی موذی مرض میں وہ گرفتار ہونا تھا، لیکن علم الہی میں ہے کہ یہ صدقہ دے گا اور صدقہ دینے کی وجہ سے میں اس کو بری موت سے بچاؤں گا۔ تو یوں چلتے چلتے آدمی بالآخر صدقہ دینے کے عمل کی طرف پہنچتا ہے، اور یہ آدمی پھر اپنی خوشی سے، ارادے سے، ایسا نہیں کہ بالکل مجبور محض ہو کے وہ صدقہ دے رہا ہو، باقاعدہ وہ اپنی خوشی سے، ارادے سے، ایک رغبت کے ساتھ وہ باقاعدہ صدقے کی رقم ادا کرتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں، علم الہی میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو سبب بنا دیا، تو یوں عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ علم الہی میں تو اس کی 60 سال عمر تھی اور صدقہ دینے کی وجہ سے 10 سال اور بڑھ گئے۔ تو کسی بھی آدمی کے معاملات علم الہی کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ صحیح، ظاہری طور پہ بظاہر ایسا تھا کہ ایک آدمی بالکل مرض الموت کی طرف جا رہا تھا اور اس کی طرف سے صدقہ کیا گیا، یا اس نے صدقے کا کہا اور اس کے مال کو صدقہ کیا گیا تو وہ گھر آ گیا صحت یاب ہو گیا۔ اچھا، ایک تو واضح مفہوم وہی ہے جو آپ نے بیان کیا یہ روایت کا کہ عمر کو بڑھاتا ہے، عمر حقیقتاً بڑھ جانا۔ اچھا، میں نے کچھ اس کی شروحات پڑھی تو شارحین نے 2-3 اور بھی توجیحات لکھی، بہت پیاری
ایک توجہ یہ لکھی کہ اللہ اس کی اس عمر میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اچھا وہ برکت کیا فرماتا ہے کہ صدقے کی وجہ سے اس کو کئی طرح کے لغو گناہ کے فضول کاموں کی جو مشغولیت ہے اس سے بچا لیتا ہے، اور وہ اپنی اس عمر سے فائدہ اٹھا کر اس میں نیکیاں زیادہ کر لیتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے اگر ذکر و درود یا کچھ اور نیکیاں ہیں کہ وہ 80 سال میں کرنی تھی، لیکن اس کی عمر 60 سال ہے، اب 80 سال والا جتنی نیکیاں کرتا ہے اور وہ اپنے عمر کو کئی حصہ سوتے میں یا کسی اور کاموں میں لگا دیتا ہے، لیکن اس کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ اس نے گناہ کے کاموں کو ترک کیا ہوا ہے صدقے کی بدولت، اور وہی نیکیاں 80 سال والی اس نے 60 سال میں کر دی، تو یوں کہا گویا کہ اس کی عمر بڑھ گئی۔ ایک یہ توجہ بیان فرمائی گئی، اور ایک توجہ یہ بیان فرمائی کہ صدقہ کرنے سے، چونکہ یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، کئی اس میں صدقات جاریہ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کا نیکیوں کا تسلسل جڑا رہتا ہے۔ اب صدقے سے جو نیکیوں کا ایک تسلسل اس کا جڑ گیا، تو یہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا مگر ثواب کا سلسلہ جاری ہے، تو یوں ہے کہ گویا کہ یہ چلا بھی گیا ہے، ثواب آ رہا ہے، ثواب کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کی عمر ہی اتنی، یعنی اتنی زیادہ عمر سے جو نیکیاں کرنی تھی وہ اللہ پاک نے اسے تھوڑی عمر میں بھی وہ نیکیاں عطا فرما دی۔ تو صدقے کے مختلف توجیہات ہیں۔ حقیقی عمر کا بڑھ جانا، اس کی توجیہ وہی ہے جو مفتی جمیل صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، اور تقدیر کا مسئلہ بھی بیان کیا کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب تقدیر میں اس کی عمر یہ لکھی ہوئی تھی تو پھر یہ ایسا کیوں ہوا، تو اس کے بارے میں تقدیر میں یہی ہے کہ یہ صدقہ کرے گا اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ تو کئی اس طرح کے معاملات ہیں کہ بعض اوقات رزق تو ہمیں ملنا ہی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے، مگر کیا ہاتھ باندھ کے گھر بیٹھیں کہ جو رزق مقدر میں وہ وہیں آ جائے؟ وہ رزق تقدیر میں لکھا ہی اسی طرح کا ہے کہ آپ تھوڑی سی حرکت کریں گے تو اس میں برکت آئے گی، آپ باہر جائیں گے، ڈیوٹی جائیں گے، دکان پہ جائیں گے، دکان کھولیں گے، لیکن ہم ان سب چیزوں میں اسباب کے قائل ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن جب عبادت کا معاملہ ہو یا کچھ اور ہو تو پھر کہتے ہیں نہیں جی جو تقدیر میں وہ تو ہمیں مل ہی جانا ہے، تو ہم دعا سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں، عبادت سے اپنے آپ کو مائنس کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو ہے، اور آپ کے کئی ایسے اور بھی ضروری شرعی سوالات ہوتے ہیں، دارالتاء سنت کے یہ نمبرز آپ اپنے پاس رکھیے، اور ان نمبرز پر اس وقت ان اوقات میں اگر آپ فون کریں گے تو انشاءاللہ دارالتاء سنت سے آپ کو باقاعدہ اس کی شرعی طور پر رہنمائی بھی کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت دے، علم نافع کی دولت سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔